بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد ندیم کی پورے پاکستان میں پذیرائی جاری ہے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے جو مارکا مارا ہے، انہوں نے جو پاکستان کے لیے کمال کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے جو عزت کمائی ہے، ان کی جتنی زیادہ بھی پذیرائی کی جائے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اتنا ہی کم ہے۔ کیا عام آدمی، کیا خاص آدمی، کیا سیاسی پارٹیاں، کیا حکومتی پارٹیاں، کیا اپوزیشن پارٹی، کوئی بھی ایک فرد پاکستان میں نہیں ہے جو ارشد ندیم کی تعریف نہیں کر رہا۔ اس نے کمال ہی ایسا کر دیا ہے کہ ان کی اتنی زیادہ عزت بنتی ہے اور کی جا رہی ہے۔ آج کی حکومت کی طرف سے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز شریف صاحبہ ان کے گاؤں چلی گئیں، ان کے گھر چلی گئیں، 10 کروڑ روپیہ انعام دیا گیا، نقد انعام دیا گیا میاں چنوں جا کر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، اور ان کے لیے گاڑی 9297 اس کا نمبر ہے، یہ ہونڈا سیوک گاڑی ہے، وہ بھی ان کو دی گئی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ اس پر بڑی خوشی کا اظہار کر رہی تھیں، اور سب سے زیادہ عظمیٰ بخاری صاحبہ وہ خوش تھیں۔ یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی طرف سے، عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے، اس گاڑی میں پرفیوم کی ایک شیشی بھی رکھی گئی ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے ایک پرفیوم والا ٹیشو کا ڈبہ بھی اس گاڑی میں رکھا گیا ہے۔ اتنے زیادہ مسلم لیگ نون والے خوش ہیں، حکومت خوش ہے، جس طرح سے ان کی پذیرائی کی جا رہی ہے، جس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ میاں چنوں گئیں، جیسے ہی مریم نواز شریف صاحبہ وہاں سے ہٹتی ہیں، وہاں سے گھر سے نکلتی ہیں، اسی وقت ان کو اسلام آباد لے جانے کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ اطاعت ارد صاحب کی طرف سے حکم آتا ہے یا عرض آتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، ان کو اسی وقت پوری فیملی کے ساتھ اسلام آباد لے جایا جاتا ہے۔ شہباز شریف صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، 15 کروڑ روپے کا چیک وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ان کو دے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے خاندان کے ساتھ جس طرح کا حسن سلوک کیا جاتا ہے، واقعی کسی بھی حکومت کی طرف سے ایسا ہی حسن سلوک اس شخص کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب حکومت ان کے ساتھ کھانا کھاتی ہے، ان کی تعریفوں کے پل باندھتی ہے، جو کہ یقینی طور پر، ضروری طور پر باندھے بھی جانے چاہیے۔ اسلام آباد میں ان کی بہت زیادہ پذیرائی ہوتی ہے، تو یہ پذیرائی کیا ان کے جیولن تھرور بننے کی وجہ سے ہو رہی ہے، ان کے چیمپئن بننے کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ ایسا ہی نظر آتا ہے، لیکن اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ پس منظر میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ پس منظر میں جو کچھ بھی ہو، تاہم یہ پاکستان کا ایسا متفقہ ہیرو ہے، متفقہ بہت بڑا آدمی ہے کہ اس کی پذیرائی ایسی ہونی چاہیے۔ لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے جس طرح کا ان کے ساتھ اظہار دوستی کیا جا رہا ہے، اظہار محبت کیا جا رہا ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ شریف خاندان کا، شریف فیملی کا بچھڑا ہوا بیٹا ہے، جو ایک مدت کے بعد ان کو ملا ہے۔ جس طرح سے اس خاندان کا بچھڑا ہوا بیٹا ہے، ان کا بھی یہ بھائی لگتا ہوگا جو بھی ہوگا۔ جس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے ان کی پذیرائی کی جا رہی ہے، ان کے بارے میں انعامات و کرام کی بارش کی جا رہی ہے، یہی لگتا ہے کہ یہ شریف خاندان کا بچھڑا ہوا بیٹا، اور مسلم لیگ نون کو ایک ہیرو مل گیا عمران خان کے مقابلے میں۔ عمران خان سے یہ لوگ بڑے پریشان تھے کہ عمران خان کو 92 کا ورلڈ کپ جیتنے کی وجہ سے پاکستان کا ہیرو مانا جاتا ہے، تو مسلم لیگ نون کے کچھ لیڈروں کی طرف سے یہ بھی کہا جانے لگا کہ عمران خان نے تو 10 کھلاڑیوں کی مدد سے وہ میچ جیتا تھا، 10 نہیں بلکہ 11 نہیں بلکہ 2 امپائر ساتھ ملا لیں اور دیگر بھی آفیشل ساتھ ملا لیں تو یہ 20-25 لوگ بن جاتے ہیں، جن کی مدد سے عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا تھا۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ 11 کھلاڑیوں نے کارنامہ انجام دیا تھا، تو یہ ایک کھلاڑی نے کارنامہ انجام دیا ہے، تو اس کی توقیر، اس کی تحسین عمران خان سے کہیں زیادہ بنتی ہے۔ چلے جو کچھ بھی ہے، مسلم لیگ نون کو عمران خان کے مقابلے میں اپنا ایک ہیرو مل گیا۔ جو ہم نے بات شروع کی تھی کہ جس طرح سے مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کی پذیرائی کی جا رہی ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس روز یہ لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، وہاں پہ آصف اقبال صاحب ان کے استقبال کے لیے گئے ہوتے ہیں، خواجہ صادر فیض صاحب استقبال کے لیے گئے ہوتے ہیں، رانا مشہود گئے ہوتے ہیں۔ رانا مشہود نے اسی موقع پر اور اس کے بعد بھی کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کہاں سے آیا۔ انہوں نے کہا کہ یوتھ فیسٹیول 212 میں ہوا تھا، 14 میں ہوا تھا،
تو اسی کی مرہون منت یہ ہے، اور ان کے کان میں پتہ نہیں کیا پھونکا گیا جس سے ارشد ندیم بڑے پریشان ہو گئے تھے، نہ جانے ان کے کان میں کیا کہا گیا تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنی تقریر میں اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، جب عطا تارڑ صاحب ان کو اسلام آباد لے گئے تو وہاں بھی وہ شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، وہاں بھی یہ کہہ رہے تھے ارشد ندیم کہ میں تو ان کا لگایا ہوا پودا ہوں۔ شہباز شریف نے جس طرح سے 2012 میں 2014 میں یوتھ فیسٹیول لگائے تھے، میں اسی میں سے نکلا ہوں۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ نے یہ کہنا تو اس بیچارے نے یہ سارا کچھ کہہ دیا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی طرف سے، ارشد ندیم کی طرف سے جو کچھ بھی ان کی تعریف میں کہا جا رہا ہے بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ ایک موقع پر بھی ایسی بات کر دیتے ہیں، عمران خان کا نام لے دیتے ہیں، پہلے وہ عمران خان کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں کرتے رہے ہیں، اب عمران خان کے لیے ان کے دل میں یقینی طور پر احترام ہوگا، عزت ہوگی، لیکن وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ عمران خان کی کہیں پہ بات نہیں کر رہے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کو مان رہے ہیں۔ اور جیسا کہ وہیں پہ لاہور ایئرپورٹ پر ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں شہباز شریف کا لگایا ہوا پودا ہوں، اب میں تناور درخت بن گیا ہوں، ان کی طرف سے بالکل یہ رانا مشہود کی طرف سے ان کے کان میں کہا گیا ہے جو کچھ بھی ہے۔ اور یوتھ فیسٹیول جس کا یہ کریڈٹ لے رہے ہیں، اسی معاملے میں رانا مشہود پر ریفرنس جا چکے ہیں، اس میں بدعنوانی کے، بے ایمانی کے، جس طرح سے انہوں نے لوٹ مار کی تھی، ریفرنس نیب میں داخل کیے گئے تھے، مقدمات بنائے گئے تھے ان پر یوتھ فیسٹیول کے حوالے سے، جو کچھ ان دنوں میں ہوتا رہا 2012 میں 2014 میں۔ تو رانا مشہود نہ جانے ان کے کان میں کیا پھونکتے رہے۔ اور پھر خواجہ سعد رفیق وہ وہاں پہ موجود تھے، وہ کیا کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے؟ ابھی رانا ارشد پاکستان میں آئے نہیں تھے تو ان پر انعامات کی برسات کر دی گئی تھی۔ پنجاب حکومت کی طرف سے 10 کروڑ روپے ان کے لیے انعام کا اعلان کیا گیا تھا، وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے 5 کروڑ روپے، ایک کمپنی کی طرف سے 5 کروڑ روپے، 2 کروڑ روپے، 10 کروڑ روپے۔ اس طرح سے شہباز شریف صاحب نے تو آخری مرتبہ 15 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے کروڑوں کے انعامات ان کے لیے اعلان کیے جا چکے تھے۔ تو خواجہ سعد رفیق صاحب، اور یہ بھی ہم نے سنا کہ FBR کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کو تقریباً 30 کروڑ روپے کی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 20 کروڑ روپے ان کو انعامات کی صورت میں اعلان کیے جا چکے ہیں۔ ملے کتنے ہیں تو اتنے مل بھی جائیں گے یا نہیں بھی ملتے، تو کہا جا رہا ہے کہ FBR نے کہا ہے کہ ان پر ہم ٹیکس لگائیں گے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ 10 کروڑ کا ٹیکس بنتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 6 کروڑ یا 5 کروڑ روپے کا ٹیکس بنتا ہے۔ بات ہم نے کی تھی کہ وہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب گئے ہوئے تھے، وہ ان کے کان میں شاید یہ بتانے کے لیے گئے تھے کہ بھائی تم نے یہ نہیں بتانا کہ یہ مجھے یہ چیمپئن بننے کا انعام ملا ہے، بلکہ دنیا میں یہ بتا دو دھما دو کہ مجھے تو یہ انعامی بانڈ میرے نکلے ہیں۔ جس طرح سے خواجہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انعامی بانڈ ان کے نکلتے رہے تاکہ ٹیکس سے بچا جا سکے، تو خواجہ سعد رفیق وہاں پہ اسی لیے شاید موجود تھے۔ تو باقی ارشد ندیم کی ہم تعریف ہی کریں گے۔ وہ نہ صرف یہ کہ بڑا پلیئر ہے، یقینی طور پر بڑا پلیئر ہے، 92.97 انہوں نے اپنا جیولن پھینکا، نیزہ پھینکا، تو انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا۔ ویسے یہ عالمی ریکارڈ کوئی اور ایونٹس ان میں تو 98 کا بھی ہے، لیکن 92.97 یہ اولمپکس میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ بہت بڑا پلیئر ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا آدمی بھی ہے۔ اس طرح سے بہت بڑا آدمی ہے، انہوں نے نیرج چوپڑا جو ان کے مقابلے میں تھا اس کے بارے میں کہا ہے کہ میری ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے۔ اور پھر نیرج چوپڑا کی اگر بات کی جائے تو ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا تھا، نیرج چوپڑا نے بھی ان کے بارے میں یہ کہا کہ ارشد ندیم بڑا بہترین پلیئر ہے، اور ان کی والدہ نے جو ارشد ندیم کے بارے میں کہا وہ بھی انتہائی زیادہ قابل تحسین ہے۔ اور ارشد ندیم کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر میں نہیں جیتتا، میری جگہ پر نیرج چوپڑا جیت جاتے تو بھی مجھے خوشی ہوتی۔ یہ کوئی چھوٹا آدمی، عام آدمی بات نہیں کر سکتا، یقینی طور پر یہ کوئی بڑا آدمی بات کر سکتا ہے۔ اور پھر نیرج چوپڑا وہ بھی چھوٹا آدمی نہیں، وہ بھی بڑا آدمی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، جو کچھ بھی ہے، انڈیا کا رہنے والا ہے۔ بہرحال اس کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ ارشد ندیم واقعی اس کا حقدار تھا، اس نے مجھ سے بہتر کھیلا ہے، مجھ سے بہتر اس نے نیزہ پھینکا ہے، وہی اس کا مستحق تھا۔ اور پھر ان کی والدہ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، ان کی والدہ نے کہا کہ ارشد ندیم بھی میرا بیٹا ہے، جس طرح سے نیرج چوپڑا ہے
تو مجھے اس پر بہت خوشی ہوئی ہے کہ ارشد ندیم کو، اور وہ شاید پنجاب کی وجہ سے بات کر رہی تھی کہ یہ بھی پنجاب میں ہے، وہ بھی پنجاب میں ہے، میاں چنو اور جہاں کا نیرج چوپڑا رہنے والا ہے، پنجاب میں ہے دونوں، اپنے اپنے پنجاب میں، دونوں کی زبان پنجابی ہے، شاید ان کی ماں نے اسی وجہ سے سروج دیوی ان کا نام ہے، انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اور پھر دیکھیں کہ نریندر مودی کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی، وہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے نریندر مودی کہتے ہیں کہ آپ کی ماں کی طرف سے جو کچھ پاکستان کے حوالے سے، ارشد ندیم کے حوالے سے کہا گیا ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں، میں اس کی عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ارشد ندیم بھی میرا بیٹا ہے۔ یہ نریندر مودی جو بھارتی وزیر اعظم ہیں، ان کی طرف سے ایک طرح کا تحسین پیش کی گئی ہے اس کو، نیرج چوپڑا کو اور ان کی والدہ کو۔ اس موقع پر نیرج چوپڑا نے کہا کہ میری والدہ ایک سچی خاتون ہے، وہ ایک سادہ خاتون ہے، جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ بات کر دیتی ہیں۔ ان کو نہیں پتہ کہ پاکستان کے حوالے سے سوشل میڈیا کیا کہتا ہے، ریگولر میڈیا کیا کہتا ہے، مین سٹریم میڈیا کیا کہتا ہے، پاکستان کے حوالے سے یہ لوگ کیسے نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کو اس کا علم نہیں ہے، اگر اس کا علم ہے بھی تب بھی وہ اس سے متاثر نہیں ہوتی، ان کے دل میں جو کچھ بات آ جاتی ہے وہ کر دیتی ہیں۔ تو اسی بنا پر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اچھا، بات ہم کر رہے تھے ارشد ندیم کے بڑا پلیئر ہونے کے، ان کے بڑا آدمی ہونے میں، ان کا یہ بیان بھی شامل ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ مائیں جس طرح سے نیرج چوپڑا کی ماں نے، سروج دیوی نے میری تعریف کی ہے، مجھے اپنا بیٹا کہا ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل وہ بھی میری ماں کی طرح ہے، وہ بھی میری ماں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ تو تھوڑی سی بات ہم یہاں پہ کر لیں اپنی سیاست کی۔ شروع میں بھی ہم نے بات کی کہ کس طرح سے ارشد ندیم کو آج کی حکومت اٹھا رہی ہے، اپنا متبنہ یا بچھڑا ہوا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ ہم بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا آج کی حکومت کو دیکھنا چاہیے، اور جو حکومت کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے سیاسی اختلافات کسی سے ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک ایسا بھی بہت بڑا شخص حکومتی عہدہ رکھنے والا، پہلے بھی حکومتی عہدے پر رہا ہے، آج کل بھی شاید ہے، آئندہ بھی شاید ہوگا، وہ تو اس پر یقین رکھتا ہے یا نہیں رکھتا کہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس پر یقین ضرور رکھتا ہے کہ جو کچھ اس کے ارد گرد لوگ کام کرنے والے ہیں، ان کی بیویاں وہ سب کی سانجھی بیویاں ہوتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔